اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، من جس نے، یطیع الرسول اللہ کی اطاعت کی، من یطیع الرسول جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول سے منہ پھیر لیا تو اے محبوب آپ کو ہم نے انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر یہ آپ کی اطاعت کو قبول کریں گے تو اپنی حفاظت خود جو ہے یہ پیدا کریں گے، اور اگر آپ کی اطاعت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ خود مصیبت میں مبتلا ہوں گے، آپ اس سے بری الذمہ ہیں. یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اپنے محبوب کو فرما دیا. ہوتا کیا تھا، آج بھی کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں، اگر تھوڑی سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر دی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر دی جائے تو کچھ لوگ ہیں، زیادہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو جلن محسوس ہوتی ہے، جن کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنے میں، آقا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے میں، کہ گویا انہوں نے اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایسا آپ کو ملے گا. اور اب محرم کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، یہ فیکٹریاں ربیع الاول کے آنے سے پہلے آپ کو جو ہے اسٹارٹ ہو جائیں گی، ان کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر جگہ جگہ آپ تشہیری مہم دیکھیں گے کہ دیکھو کس طرح یہ اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ آج کے دور کی جو ہے بیماری نہیں تھی، یہ بیماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں اگر میرا حکم مانو گے، میری اطاعت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، تو مجھ سے محبت کرنا، میری اطاعت کرنا، میرا حکم ماننا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ماننا. میرا حکم مانو گے گویا اللہ کا حکم ماننا. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت کے وہ لوگ کہ جو فیکٹریاں چلاتے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کیا بات کر دی، انہوں نے تو رسول صلی اللہ تعالی وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اب یہ اطاعت کے معاملے میں، حکم کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری اطاعت کرو گے، میرا حکم مانو گے گویا اللہ کا حکم ماننا. تو اس حکم کے ماننے والی بات کو، محبت کرنے والی بات کو انہوں نے کیا اس سے رنگ دیا، تبدیل کیا کہ دیکھو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن خود آج اپنے آپ کو اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں. یہ اس وقت کا سوال بھی تھا، یہ اس وقت کی تہمت بھی تھی، یہ صرف آج کی تہمت نہیں ہے. اس وقت کے منافقین یہ کیا کرتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ جو ہے پروپیگنڈا شروع کیا، جیسے یہ تہمتیں لگانی شروع کی، جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف بات کرنا شروع کی، تو کسی انسان نے اس کا جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اے منافقین خبردار، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ سن لو جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی، گویا اس نے اللہ کا حکم مانا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ سے محبت کی. کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ محبوب آپ نہیں کہتے، دراصل یہ ہم کہتے ہیں. زبان مبارک آپ کی ہے لیکن یہ الفاظ، یہ بات، یہ جو مواد ہے یہ ہمارا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. کیا اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ نازل فرمائی آپ؟ کیا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری؟ قرآن بنا ہی جب ہے کہ جب اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا، اللہ کے رسول کے سینے اتھر پہ نازل فرمایا نا. اللہ کے رسول نے جب اپنی زبان مبارک کھولی اور الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ادا کہاں سے ہو رہا ہے؟ بزبان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب آپ جو بھی فرماتے ہیں دراصل یہ آپ کا فرمانا نہیں، یہ ہمارا فرمانا ہے. اور یاد رکھیے
اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کسی کے اندر کوئی کمزوری ہو، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے، تو آپ میرا حکم، میرا کہنا نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ بھائی یہ تو خود عیب دار ہے، یہ تو خود خطا کرتا ہے، اس میں تو یہ خود غلطی ہے. تو اگر کسی نے یہ بات اللہ کے رسول کے لیے اگر یہ مانی کہ اللہ کے رسول میں کوئی عیب تھا، کوئی خطا تھی، کوئی کوتاہی تھی، تو معاذ اللہ وہ کافر کفر تک پہنچ جائے گا. کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو معصوم پیدا فرمایا ہے، معصوم پیدا فرمایا ہے. تو حضور کے معاملے میں، اللہ کے رسولوں کے معاملے میں جب بھی زبان کھولیں تو اپنی زبان کو بھی عشق کے پانی سے غسل دے کر کھولیں. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادنا سی گستاخی بھی اللہ تبارک و تعالی کو قبول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے محبوبہ، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند نہیں کرو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف آوازوں کے الفاظوں کا بلند کرنا ہی تمہارے زندگی بھر کے اعمال کو جو ہے ختم کر دے، اور تم یہ لے کر جو ہے خوش گمانی لے کر جو ہے آخرت میں جاؤ کہ ہم تو اتنے بڑے جو ہے تقوی گزار تھے، اتنے بڑے عابد و زاہد تھے. لیکن ادنا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صرف آواز کو بلند کرنا، ابھی کوئی الفاظ بیان نہیں کیے، صرف اپنا الفاظ کی آواز کو بلند کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. تو اللہ کی شان، اللہ کے رسول کی شان میں آگے ایسے جو ہے الفاظ بیان کرنا کہ جس سے اللہ کے رسول کی شان میں کمی واقع ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے منظور ہوگی؟ قطعی منظور نہیں ہوگی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی بیان فرما رہا ہے. اور یہ آیت کریمہ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جس نے اس اطاعت سے منہ پھیر لیا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. آپ کی اطاعت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، تو اس میں ان کی ہی بقا ہے، اس میں ہمارا یا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آخر میں بس انہی الفاظ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے صف میں کھڑا کرے جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، اور وہ ایسی محبت جو اللہ کو مقبول ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور ایسی اطاعت ہو جو اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کو مقبول ہو، اللہ کے رسول کا حکم ماننے والے ہوں، ایسا حکم جو اللہ کا حکم ہو اور اللہ کو مقبول ہو. اللہ کے رسول کی گستاخی سے جو ہے معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.